تھوڑا سا ٹائم دیتا ہے. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فقد قال اللہ تبارک وتعالی ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. صدق اللہ العظیم. کل کے درس کے اندر ہم نے سورۃ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھا تھا. سورہ فاتحہ کے اندر جو مضمون پڑھے گئے تھے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی 3 آیات مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کو بیان فرمایا گیا ہے. چوتھی آیت کے اندر بندے کا اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں، اور اس کے بعد بندہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگتا ہے، اور آخر میں آمین کہہ کر اس پہ گویا کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے کہ اللہ جو میں نے دعا مانگی ہے اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کرتے ہوئے کتاب ہدایت ہمیں عطا فرما دی، اور اگلی صورت مبارکہ سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ یہ وہ کتاب ہم نے دے دی ہے جو کتاب ہدایت ہے. لیکن ہدایت سے پورا فائدہ وہ اٹھاتے ہیں قرآن کی ہدایت سے جن کے آگے چند صفات بیان فرمائی ہیں کہ وہ اپنے صرف مشاہدے اور اپنے محسوسات کو ہی علم نہیں سمجھتے، بلکہ کچھ ایسی چیزوں کو بھی مانتے ہیں جن کو وہ جو ان کے احاطہ احساسات میں نہیں آ سکتا. یعنی بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، ایمان بالغیب لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ان احکامات پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارے گئے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو اتارے گئے احکامات قرآن، اس پر بھی ان کا ایمان ہے، اور حضور سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہو چکی ہیں، قرآن سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہو چکی ہیں ان کتابوں پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں. یہاں پہ ایک بات کل عرض کرنی تھی، وہ رہ گئی ذہن میں، کہ جتنی بھی قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا مضمون بیان فرمایا ہے کہ یہ لوگ ان کتابوں پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئیں، اور ان پر لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئیں، تو یہاں پہ کسی بھی جگہ پر اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد جو کتاب آئے گی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر کسی نبی نے کوئی نئی شریعت لے کر آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ ضرور بیان فرماتے کہ اس پر بھی ایمان لائیں جو پہلے نازل ہوئیں اور جو حضور پر نازل ہوئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آئیں گے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. گویا یہ ختم نبوت کی دلیل ہے، اور آخرت پر یہ یقین رکھتے ہیں. یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں. اس کے بعد 2 آیات مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان کی خصلت کو بیان فرمایا کہ وہ اس درجے کے ہو چکے ہیں کہ انہوں نے ہٹ درمی میں اور ضد میں اپنے ایمان کے قبول کرنے کی صلاحیت کو گویا ختم کر دیا، اور گویا ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے. اس کے بعد والے رکوع کے اندر منافقین کا تذکرہ ہے، اور یہ پورے رکوع کے اندر منافقین کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس کی وجہ یہ ہے ان کا تذکرہ زیادہ تفصیل سے بیان کرنے کا کہ منافق کے نفاق کو سمجھنا یہ عام کافروں کی بنسبت چونکہ زیادہ نقصان دہ ہیں. عام کافر تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ کافر ہے اور یہ دشمن ہے. جس دشمن کا پتہ ہے کہ یہ دشمن ہے اس سے بندہ اپنا دفاع کا انتظام کر لیتا ہے، بچاؤ کا انتظام کر لیتا ہے. اور جو بندہ اپنے گھر کا ہو اور اندر سے دشمن ہو اس سے بچاؤ چونکہ مشکل ہے، تو اس لیے ان کو زیادہ تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. منافق اس بندے کو کہتے ہیں جو دل میں کفر رکھتا ہو اور زبان سے اسلام کو ظاہر کرتا ہو. دل میں اس کے کفر ہے، زبان سے اسلام ظاہر کرتا ہے، تو یہ منافق ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے اندر تو منافقین موجود تھے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بذریعہ وحی منافقین کے نام بتا بھی دیے گئے تھے. لیکن آج کے زمانے کے اندر ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے. ممکن ہے کوئی منافق ہو، یعنی دل میں وہ کفر رکھتا ہو، زبان سے اسلام ظاہر کرتا ہو، ممکن ہے ایسا کوئی بندہ ہو، لیکن ہم اس کو کسی بندے کے بارے میں منافق اس کو نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ہمیں یقینی طور پر اس کے بارے میں دل کا پتہ نہیں ہے کہ اس کے دل کے اندر ایمان ہے یا نہیں. چونکہ ایمان کا محل دل ہے اور دل کو جھانک کے ہم دیکھ نہیں سکتے، اس لیے آج یا تو ہم مومن کہیں گے اور یا کافر کہیں گے. یعنی جو بندہ ایسا عمل کر رہا ہے جس کے عمل سے کفر ظاہر ہوتا ہے تو اس کو ہم کافر کہیں گے،
اور جو بندہ اپنے آپ کو مومن کہہ رہا ہے اور اس سے کوئی کفری عمل ظاہر نہیں ہو رہا تو اس کو ہم مومن ہی کہیں گے۔ البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند منافقین کی چند علامتیں بیان فرمائی ہیں، اور وہ علامتیں جس بندے کے اندر پائی جاتی ہیں اس کو بھی ہم منافق، اصطلاح شرع میں جس کو منافق کہا جاتا ہے، شریعت میں جس کو منافق کہا جاتا ہے، وہ منافق ہم اس کو بھی نہیں کہیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ 4 خصلتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں جس بندے کے اندر ہیں، گویا یہ منافقوں والا کام کر رہا ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا نا کہ جو بندہ نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے تو اس نے گویا کفر کیا۔ مطلب یہ ہے کہ نماز چھوڑنا کافروں والا کام ہے۔ ایسے جہاں منافقوں کی علامتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کہ 4 خصلتیں ایسی ہیں جس بندے کے اندر ہوں گے وہ پکا منافق، اور جس میں کوئی ایک ہے اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت موجود ہے۔ جب بندہ بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، عہد کرے تو عہد کو توڑ دے، کسی سے اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے تو اس کے اندر گالیاں دینے پر اترائے، بد زبانی کرے، یہ منافقوں کی علامت ہے۔ اس صورت مبارکہ کے دوسرے رکوع کے اندر جو منافقوں کے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بیان فرمائی ہیں، پہلی نشانی یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے، تو گویا وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ ایمان والوں کو اور اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، اس لیے کہ اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے اور نہ ایمان والوں کا نقصان ہے، تو اپنا نقصان ہے۔ ان کے دلوں کے اندر جو مرض ہے، کفر کا مرض، اور اسی طرح ایمان والوں کی ترقی سے جو ان کو حسد ہو رہا ہے، یہ مرض اللہ فرماتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر یہ روگ ہے، اور یہ روگ ان کا بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے روگ کو اور بڑھائیں گے، ایمان والوں کو ترقی دیں گے، اور ایمان والوں کی ترقی کے نتیجے میں ان کا مرض بڑھے گا۔ اسی طرح ان کی ایک خصلت یہ بیان فرمائی کہ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ، اللہ کی نافرمانی کرنا یہ سب سے بڑا فساد ہے زمین پہ، تو جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے زمین پہ فساد نہ مچاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ اور یہ کافروں کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ اپنے کفر پر ایمان والوں کی مخالفت کرتے ہوئے وہ یہ کہتے تھے کہ بھی جو ایمان والے ہیں خدا نخواستہ علیہ باللہ، ہم ان کو ختم، وہ دنیا میں فساد مچا رہے ہیں اور ہم ان کو ختم کر کے ہم تو گویا اصلاح کر رہے ہیں۔ یہ فرعون نے بھی یہ بات کہی تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا اس نے کہا کہ اپنے بندوں کو بھیجا، تو اس موقع پر اس نے اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا تھا انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ کہیں تمہارا دین نہ بدل دے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں کہا کہ یہ کہیں تمہارا دین نہ بدل دے، مجھے اس بات سے ڈر ہے۔ اسی طرح مجھے اس بات سے ڈر ہے کہ یہ زمین میں فساد مچائے گا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو اصلاح فرما رہے تھے۔ تو یہ کافروں کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ فسادی ہیں، لیکن یہ اس بات کا ان کو شعور نہیں ہے کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے زمین پہ کتنا فساد پھیلے گا۔ اسی طرح جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھی تم ایسے ایمان لو جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں، آمنو کما آمن الناس، ناس سے مراد وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ہیں جو مخلص مومن تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان لائے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، تو یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بد زبانی کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ سفہاء ایمان لائے ہیں، علیہ باللہ، جن کو سمجھ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ 2 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے معیار ایمان قرار دیا کہ جیسا ان کا ایمان ہے وہ ایمان معتبر ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کے ایمان کی گواہی دیں گے، اللہ تعالیٰ کو ازل سے ابد تک کا علم ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ ایمان اب لائے ہیں، ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوگا۔ اور دوسری اس کے جواب میں جب انہوں نے کہا کہ ہم سفہاء کی طرح ایمان لائیں، بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا الا انہم ہم السفہاء، یہ جو میرے نبی کی جماعت کے بارے میں اس طرح کی زبان اختیار کر رہے ہیں، حقیقت میں یہ خود سفہاء اور بے وقوف ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ یہ کافر ہیں، یہ فاسق ہیں، یہ بدماش ہیں، مطلب کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ جو لفظ انہوں نے صحابہ کے بارے میں کہا وہی لفظ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا۔ یوں کہہ سکتے ہیں ہے یہ گنبد کی صدا، جیسی کہو ویسی سنو۔ گنبد نما جو بلڈنگ ہوتی ہے، عمارت ہوتی ہے، اس کے اندر آواز دیں گے، ایک آواز ہم بولتے ہیں تو آواز گونج کے واپس وہی لوٹتی ہے،
تو صحابہ کے بارے میں جو نظریہ رکھتا ہے ان کے بارے میں جیسا کہے گا اللہ کی نظر میں وہ ویسا ہی ہے. ان کو خدا نخواستہ ان کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتا ہے تو اللہ کی نظر میں اس کا وہی درجہ ہے، اور اگر ان کو کامل ایمان والا سمجھتا ہے تو اللہ کی نظر میں یہ بھی ایمان والا ہے. منافقین کی ایک اور علامت یہ ہے کہ وہ ایمان والوں کے پاس آتے ہیں، دوگلا پن ان میں، دو رخا پن. ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ تھے، ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے، ایمان والوں کے ساتھ تو ہم ویسے مذاق کر رہے تھے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مذاق ایمان والوں کا کر رہے ہیں حقیقت میں ان کے مذاق کا مزہ ان کو چکھائیں گے. اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کرتے ہیں. یہ مذاق کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ مذاق جیسے انسان کرتا ہے، یعنی جیسے یہ استہزاء کر رہے ہیں تو اللہ ان کو ان کے استہزاء کا، ان کے مذاق کا بدلہ چکھائیں گے. اور یہ ایسے نالائق لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے تھوڑے سے فائدے کی خاطر آخرت کے ہمیشہ ہمیشہ کے نقصان کو برداشت کر لیا. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے گویا ہدایت کو بیچ دیا اور گمراہی کو خرید لیا. تو اتنے گھاٹے کا سودا انہوں نے کیا ہے. فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت کوئی نفع بخش نہیں ہے. اب ہم ذرا آدھے منٹ کے اندر اس بات پہ غور کر لیں کہ منافقوں کی جو علامتیں بیان کی گئی ہیں، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، صحابہ کے بارے میں بد زبانی کرنا، صحابہ جیسے ایمان سے اپنے آپ کو بچانا، اور ایمان والوں کا مذاق اڑانا، اور دنیا کی خاطر اپنے آخرت کو قربان کر دینا. خدا نہ خواستہ ان باتوں میں سے کوئی بات ہم میں تو نہیں پائی جا رہی. اگر پائی جا رہی ہے تو اس سے اسی مجلس کے اندر ہم توبہ کر لیں، اور اگر نہیں ہے تو الحمدللہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. اس کے بعد 2 آیات مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی ان منافقین کی اللہ تعالیٰ نے 2 مثالیں بیان فرمائی. ایک مثال تو یہ بیان فرمائی کہ ان منافقوں کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بندہ آگ جلاتا ہے، اندھیری رات ہے اور اس میں روشنی حاصل کرنے کے لیے وہ بندہ آگ جلاتا ہے. جب آگ روشن ہوتی ہے اور ماحول ارد گرد کا وہ بھی روشن ہو جاتا ہے تو اللہ ان کے روشنی کو ختم کر دیں اور اندھیروں کے اندر وہ پڑے رہ جائیں. منافقوں کی مثال بھی ایسے ہے. انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قریب سے دیکھا، ایمان کے نور کو، اسلام کی نور کو انہوں نے قریب سے آ کے دیکھ لیا، لیکن جب ایمان کی روشنی کو دیکھا تو اس کے بعد اس روشنی کو قبول نہیں کیا، گویا اپنے آپ کو کفر کے اندھیروں میں رکھ چھوڑا. صم بکم عمی، یہ ایسے ہیں جو گویا بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، یعنی یہ حق بات کو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ بولتے ہیں. تو جو حق بات کو نہ بولے، نہ سنے، نہ دیکھے، وہ گویا حقیقت میں گنگا بہرا ہے. دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بیان فرمائی، یا ان کی مثال ایسے سمجھ لیں جیسے آسمان سے بارش برستی ہے، بارش کے دوران بجلی چمکتی ہے، اور اس بجلی جب چمکتی ہے تو اس کی کڑک کی آواز کی وجہ سے یہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں موت کے خوف کی وجہ سے. اچھا، جب بجلی چمکتی ہے، روشنی ہوتی ہے تو یہ تھوڑا سا اس میں چل لیتے ہیں، اور جب بجلی وہ چمکنا بند ہوتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے تو پھر رک جاتے ہیں. مثال کا مطلب یہ ہے کہ جب اسلام کا غلبہ ان کے سامنے ان کو نظر آتا ہے کچھ تو اسلام کی طرف جھکاؤ کر لیتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ کافروں کا پلہ ان کو بھاری نظر آتا ہے بظاہر تو ایمان والوں کو چھوڑ کے کافروں کی طرف چلے جاتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سب علم میں ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے. تو یہاں تک 3 طرح کے انسانوں کے 3 طبقوں کا ذکر کیا. پہلے شروع میں 5 آیات کے اندر ایمان والوں کا تذکرہ کیا، پھر 2 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافروں کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد کی تقریباً 13 آیات مبارکہ کے اندر منافقین کا تذکرہ کیا. اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ ان تینوں طبقوں کو مخاطب کر کے، تینوں جماعتوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے انسانوں، اے ایمان والوں نہیں کہا، اے ساری دنیا کے انسانوں، چاہے وہ ایمان لا چکے ہو یا ابھی کفر پہ ہو یا نفاق کے حالت کے اندر ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ اس رب، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. تو یہاں دعوت توحید دی گئی ہے ایمان والوں کو بھی کہ وہ کامل توحید پہ رہیں، کافروں کو بھی کہ وہ شرک اور کفر کو چھوڑ کر ایمان پر آ جائیں، منافقوں کو بھی کہ وہ اپنے نفاق کو چھوڑ کر خالص ایمان پر آ جائیں. اور ساتھ ہی اس دعوے کی دلیل بھی بیان فرما دی
کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب کی عبادت کرو، تو ایک تو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا رب، لفظ اللہ نے استعمال کیا رب. رب کا مطلب یہ ہے، جو جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا، کہ جو کسی چیز کو ابتدا سے بتدریج کمال تک پہنچائے، سٹیپ بائی سٹیپ کمال تک پہنچا دے، تو وہ رب ہے تمہارا، جس نے تمہاری تربیت کی، تمہارے لیے رزق اتارا، تمہیں ایک پانی کے نطفے سے لے کے باشعور انسان بنایا ہے. اس محسن کا احسان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے، اور اس نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے. لہذا جو خالق ہے اور جو مالک ہے، جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تمہارے لیے زمین و آسمان اور درمیان کی چیزوں کو بھی پیدا کیا ہے، وہ خدا، وہ اللہ ہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس اللہ کی عبادت کی جائے. جو خالق نہیں ہے، جو مالک نہیں ہے، جو با اختیار نہیں ہے، وہ عبادت کے لائق بھی نہیں ہو سکتا. اس کے بعد وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا 23 نمبر آیت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی سب سے بڑی دلیل، ہر نبی کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے. پہلے انبیاء کو جو اللہ نے معجزات دیے تھے وہ سارے تقریباً حسی تھے. حضور علیہ، حسی کا مطلب ہے جو نظر آنے والے ہیں، محسوس ہونے والے ہیں، معجزات دکھنے والے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ایسے معجزات بھی عطا فرمائے، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، پتھروں کی گفتگو کرنا، جانوروں کا حضور سے بات کرنا، درختوں کا زمین کو چیرتے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہو جانا، پانی کے برتن کے اندر ہاتھ رکھنا حضور کو اور پانی کا کثیر ہو جانا، بڑھ جانا، دودھ کا 1 پیالہ 20 لوگوں کو کافی ہو جانا. یہ محسوس معجزے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. لیکن علمی معجزہ بھی حضور کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور وہ علمی معجزہ حسی معجزات سے بڑا تھا. حضور کی نبوت چونکہ عالمی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت چونکہ قیامت تک تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ بھی ایسا عطا فرمایا جو قیامت تک رہنے والا تھا. معجزہ کا مطلب لفظی ترجمہ یہ ہوتا ہے معجزہ، اس کا معنی ہے عاجز کرنے والا. ایسا اللہ تعالیٰ کوئی کام، کوئی عمل، کوئی چیز ظاہر کرتے ہیں نبی کی ہاتھ پر کہ ساری دنیا کے انسان جنات مل جائیں تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے علمی معجزہ عطا فرمایا وہ یہ قرآن تھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے کو قرآن دیا ہے، اگر تمہیں اس بارے میں شک ہے، فاتو بسورۃ من مثلہ، تو تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ. اور یہ نہیں کہ تمہیں مکہ والوں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ تم ہی بنا کے لاؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جو بھی تمہارے اس میں معاون بن سکتے ہیں، جو بھی تمہارے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں، ان ساروں کو اپنے ساتھ شریک کر لو اور ان سب کو جمع کر کے تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ. یہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 5 جگہ پہ بیان فرمایا. سورۃ بنی اسرائیل کے اندر 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ اگر ساری دنیا کے انسان اور جنات بھی مل جائیں اور اس قرآن جیسا قرآن بنانا چاہیں تو نہیں لا سکتے. ایک دوسرے کی مدد کر کے دیکھ لیں. اب وہ لوگ جو کافر ہیں، یہاں تھوڑا سا 1 منٹ کے لیے ہم ذرا تھوڑی غور کریں کہ وہ کافر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو روکنا چاہتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو روکنا چاہتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ بھی اگر تم مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو ایسا قرآن بنا کر لے آؤ تم بھی. بلکہ یہاں تو فرمایا کہ ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور صورت میں بھی کوئی تخصیص نہیں کی کہ سورۃ بقرہ جیسی صورت ہی ہو، بلکہ کوئی سی صورت. اور سب سے چھوٹی صورت قرآن پاک کے اندر 3 آیات کی ہے، سورۃ کوثر. گویا یہ بھی ایک چیلنج تھا کہ سورۃ کوثر جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ. اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اور غیرت دلانے کے لیے، ان کے جذبات کو اور ابھارنے کے لیے، انگیخت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم کر بھی نہیں سکو گے. ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ تم کر بھی نہیں سکو گے. اب اگر وہ کر سکتے ہوتے، یہ نہیں کہ انہوں نے کوشش نہیں کی ہوگی، کوشش انہوں نے پوری کی ہوگی، کیونکہ ان کو بار بار اس بات کا
کہا جا رہا ہے، چیلنج کیا جا رہا ہے، اور وہ چاہتے بھی تھے کہ حضور کی نبوت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکیں، اور یہ ان کے لیے اگر وہ کر سکتے ہوتے یا انہوں نے کوئی مقابلہ کیا ہوتا تو یہ ان کے لیے آسان کام تھا۔ اس کام کو انہوں نے نہیں کیا، اور اس کی بجائے تلواروں سے مقابلہ کرنے کے لیے آ گئے اور اپنے گھروں کو برباد کیا، اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ کوشش کے باوجود قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ بعض اوقات یہ ذہن میں آ سکتا ہے، اور بعض لوگ کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے جی انہوں نے کوئی مقابلہ کر لیا ہو، کوئی صورت بنا لی ہو، لیکن ہم تک پہنچی نہ ہو۔ تو یہ بھی بالکل بیکار سی بات ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ ایمان والے تعداد میں کم رہے ہیں، اور جو اسلام کے دشمن تھے وہ تعداد میں زیادہ رہے، اور اب بھی ایسے ہی ہے۔ اگر کافروں نے قرآن کا مقابلہ کیا ہوتا، کچھ بنایا ہوتا، تو وہ آج تک دنیا میں مشہور ہو چکا ہوتا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ سارے ماننے والے ہی تھے اور تاریخ صرف مسلمانوں نے مرتب کی ہے، کافروں نے کی ہی نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم نہ کر سکو اور تم کر بھی نہیں سکو گے، تو پھر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد جو کافروں کا ایک فضول سا اعتراض تھا، اس اعتراض کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جی اگر قرآن، اب ظاہر ہے کہ کوئی علمی اعتراض تو ان کے پاس نہیں تھا، علمی اعتراض ان کے پاس نہیں تھا، فضول سے اعتراض تھا۔ اور وہ اعتراض کیا ہے کہ جی اگر یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا، کلام اللہ ہوتا، تو اس کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مثال کے طور پہ سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے مکھی کی مثال بیان فرمائی ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم مثال بیان کر رہے ہیں، غور سے سننا۔ اگر تم سارے کے سارے مل جاؤ تو ایک مکھی بنا نہیں سکتے، اور مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی تم سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو تم اسے واپس نہیں لے سکتے۔ سورہ عنکبوت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو بیان کیا ہے کہ یہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا رکھا ہے انہوں نے، ان کی مثال ایسے ہے، ان کے سہاروں کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی جالا بنتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ میرا جالا بڑا مضبوط ہے، حالانکہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے۔ تو یہ کافر یہ کہتے تھے کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں مکڑی اور مکھی کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا جواب اس لیے نہیں دیا واضح طور پر کہ یہ بات ایسی تھی جو ہر ایک بندے کو معلوم ہے کہ یہ تو فضول بات ہے، بیکار بات ہے، اور اس سوال کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کی کمزوری کو بیان کرنا ہے تو وہاں مثال کسی کمزور چیز کی دیں گے نا، حقیر چیز کی مثال دیں گے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ مثال دینی ہو کسی کی کمزوری کی اور یہ کہا جائے کہ بھی وہ اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے جتنے حضرت جبریل علیہ السلام علیہ باللہ۔ تو کسی کی کمزوری بیان کرنے کے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ایک بندے کے پاس کچھ نہیں ہو رہا تو کہتے چلو شاید مجھے یہیں سے فائدہ ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان فرمائی، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ اللہ تعالیٰ حیا اس سے مانے نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کوئی مچھر کی مثال بیان فرمائے یا اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی مثال اللہ تعالیٰ بیان فرما دے۔ اب اللہ تعالیٰ ایسا کرتے کیوں ہیں؟ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا۔ کہتے ہیں اللہ کا مطلب کیا ہے، ایسی مثالیں دینے سے کیا مراد ہے؟ تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ یہ مثالیں ہم اس لیے دے رہے ہیں تاکہ کچھ لوگوں کو گمراہ کریں، بہت سوں کو گمراہ کریں اور بہت سوں کو اس کے ذریعے سے ہدایت دیں۔ اب قرآن خدا نخواستہ گمراہ کرنے کے لیے تو نہیں آیا۔ اس کی مثال حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے۔ جیسے کوئی بندہ اینک بناتا ہے اور اینکیں بنانے کے لیے اس نے فریم علیحدہ رکھے ہوئے ہیں اور شیشے علیحدہ رکھے ہوئے ہیں کافی سارے۔ اب ایک بندہ جو ہے
ایک بندہ ایسا ہے جو اس دکان والے کے پاس جاتا ہے، اس بندے کے پاس جاتا ہے اور اس کے شیشے توڑ توڑ کے اپنی آنکھوں میں مارنا شروع کر دیتا ہے، آنکھوں کو زخمی کر لیتا ہے، اور کہتا ہے اس کے تو شیشے ہیں ہی گندے، آنکھ کو زخمی کر دیتے ہیں۔ تو اس سے اگر پوچھا جائے کہ تم نے یہاں شیشے کیوں رکھے ہیں دکاندار سے، اس بے وقوف کو وہ یہ جواب دے گا کہ یہ شیشے میں نے اس لیے رکھے ہیں تاکہ تیری آنکھیں زخمی ہوں، تجھے اندھا کرنے کے لیے رکھی ہیں۔ ظاہر حقیقت میں تو اس نے شیشے اندھا کرنے کے لیے نہیں رکھے ہوئے، حقیقت میں تو اس لیے رکھے ہوئے ہیں جن کی نگاہ کمزور ہے ان کو فریم میں فٹ کر کے وہ اس کو دے دے، لیکن یہ چونکہ اپنی گمراہی کی وجہ سے، اپنی غلط روش کی وجہ سے ان کا غلط استعمال کر رہا ہے، اس لیے اس نے اپنا نقصان کیا، تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ تمہیں زخمی کرنے کے لیے رکھیں۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ قرآن یہ کہتے ہیں کہ ایسی مثالیں کیوں دی ہیں، تو اللہ فرماتا ہے تمہیں گمراہ کرنے کے لیے دی، مطلب یہ ہے کہ ان سے تم اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے گمراہ ہو رہے ہو، حقیقت میں اللہ نے تو یہ کتاب ہدایت عطا فرمائی تھی۔ اس کے بعد سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کا بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بھیج رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے جو سوال کیا ہے، جو فرشتوں نے یہ بات کہی ہے کہ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ آپ زمین پہ ایسے لوگوں کو بھیج رہے ہیں، ان کو بھیج رہے ہیں جو زمین میں جا کے فساد مچائیں گے، خون بہائیں گے۔ تو فرشتوں کا یہ کہنا بطور اعتراض کے نہیں تھا، بلکہ اس کی مثال یوں سمجھ لیں جیسے کوئی بندہ، اس کے کچھ ملازم ہیں اور وہ کسی نئے کام کے لیے وہ کچھ اور ملازم رکھنا چاہتا ہے، اور اپنے پرانے ملازموں کے سامنے وہ ذکر کرتا ہے کہ میں اس کام کے لیے ملازم رکھنا چاہتا ہوں، تو اس جو پرانا ملازم ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ کام تو میں بخوبی کر رہا ہوں، اس کے لیے اس کو نیا ملازم کیوں رکھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ تو وہ پوچھتا ہے کہ جی میرے سے کام صحیح نہیں ہو رہا، آپ ان کو کیوں رکھ رہے ہیں؟ گویا وہ اس کی وضاحت لینا چاہ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت دے دی کہ میرے علم میں ہے، مجھے پتہ ہے تم صحیح نہیں جانتے۔ اور پھر فرشتوں کو یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ جن کو میں اپنا خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں، جس کو میں زمین پہ خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں، اس میں صلاحیتیں تم سے زیادہ ہیں، یہ واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین کی جتنی چیزیں تھیں ان ساری چیزوں کے نام سکھا دیے اور وہ علم کی صلاحیت عطا فرما دی، اور پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ یہ فرشتوں کو ان چیزوں کا نام بتائیں۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے فر سب کے نام بتا دیے، فرشتوں سے کہا، ان کے سامنے وہ چیزیں رکھیں، فرشتوں سے کہا گیا آپ لوگ اس کا نام بتائیں، تو انہوں نے کہا جی ہمارے علم میں تو نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی علمیت کو، علم میں فوقیت کو واضح کیا، ظاہر کیا ان پر کہ ان میں علم میں صلاحیت تم سے زیادہ ہے، علمی صلاحیت، زمین کے اندر رہنے کے لیے جن صلاحیتوں کی ضرورت ہے، خلافت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، وہ ان میں صلاحیتیں زیادہ ہیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ زمین پہ بھیج رہا ہوں، تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور بنا کر روح پھونک کر ان کو زمین پہ براہ راست نہیں بھیج دیا، بلکہ پہلے جنت میں رکھا، جنت میں ٹھہرے اور وہاں ایک پھل کے استعمال کرنے سے منع کیا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام غلطی سے وہ پھل کھا بیٹھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بھیجا۔ ایسا کیوں کیا؟ پیدا کر کے سیدھا زمین پر بھیجنے کی بجائے پہلے جنت میں رکھا اور پھر زمین پہ بھیجا، یہ بتانے کے لیے کہ ابن آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد جو آدمی کہلاتے ہیں، انسان ہیں، تمہاری اصل جگہ جنت ہے، اور جو بندہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلے گا، آگے اللہ تعالیٰ اسی رکوع کے آخر میں بیان فرما رہے ہیں، زمین پہ جب بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو میری ہدایت کو قبول کرے گا وہ ہمیشہ کی نعمتوں والی جگہ جنت میں واپس آ جائے گا، اپنی کھوئی ہوئی وراثت حاصل کر لے گا۔ اور جو بندہ شیطان کی مان لے گا، تو شیطان تمہارے ابا آدم علیہ السلام کا دشمن تھا، اس نے وہاں سے نکلوانے کی کوشش کی اور اپنی کوشش میں کامیاب ہوا، نکلوا دیا جنت سے۔ تو جو شیطان کی اتباع کرے گا وہ اس ابدی نعمت سے محروم ہو جائے گا۔ یوں کہہ رہے ہیں شریعت کا ایک قانون بھی ہے نا کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں بنتا، تو گویا جنت آدم علیہ السلام کی میراث ہے، اس کی اولاد میں سے جو مومن ہوگا وہ وراثت کا مستحق ہوگا، اور جو کافر ہوگا وہ وراثت کا مستحق نہیں ہوگا۔ باقی یہاں پہ ایک سوال ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو غلطی ہوئی، تو انبیاء تو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، نبی ہو کر ان سے اللہ نے منع بھی کیا تھا، انہوں نے وہ پھل کیوں کھا لیا؟
ویسے تو اس کی تفصیل 8ویں پارے کے اندر آ رہی ہے، سورۃ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان فرمائی، لیکن مختصر لفظوں میں عرض کروں تو یوں سمجھ لیں کہ جو معصیت ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر نافرمانی کرنا، جان بوجھ کر نافرمانی کرنا، یہ تو معصیت اور یہ گناہ ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ صورت گناہ کی ہوتی ہے، حقیقت میں گناہ نہیں ہوتا، حقیقت میں گناہ نہیں ہوتا، صورت گناہ کی ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک بندہ، رمضان المبارک کا مہینہ آگے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، اس کی برکتیں نصیب فرمائے، قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر دوپہر کے وقت ایک بندہ سب کے سامنے پانی پی رہا ہے، نوجوان ہے، تندرست ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، پانی پی رہا ہے۔ اب رمضان کے مہینے کے اندر دوپہر میں روزے کی حالت کے اندر پانی پینا، اس کی صورت گناہ والی ہے، لیکن وہ بھولا ہوا بیچارہ، تو وہ بھول کے پی رہا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ چونکہ اس نے بھول کر پیا ہے پانی، اس لیے اس کا روزہ بھی باقی ہے اور اس کو گناہ بھی نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں فَنَسِيَ آدم، یہ سورۃ طٰہٰ کے اندر 16ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فَنَسِيَ آدم، آدم علیہ السلام بھول گئے، تو اللہ خود فرما رہے ہیں کہ بھول گئے ہیں۔ اور پھر اگلی بات، پہلی بات تو یہ ہے کہ بھول کر ہو تو گناہ نہیں ہے، اور اگلی بات یہ ہے کہ وہ ان سے جو بھولے سے خطا ہوئی تھی اس پر بھی انہوں نے توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ توبہ قبول فرما لی، اللہ تعالیٰ نے وہ توبہ قبول فرما لی۔ چنانچہ جیسے 37 نمبر آیت کے اندر ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کچھ الفاظ سیکھ لیے اور ان الفاظ کے ذریعے سے انہوں نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ تو اگر قصداً بھی خدا نخواستہ کسی سے گناہ ہو جائے اور وہ توبہ کر لے تو توبہ سے گناہ صاف ہو جاتا ہے، بلکہ بعض لوگوں کی توبہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ گناہ ہی معاف نہیں ہوا بلکہ اس کے بدلے میں اس کو نیکیاں مل جاتی ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ غلطی سے ہوا تھا اور وہ گناہ نہیں ہے، اور اگلی بات یہ ہے کہ اس پر توبہ بھی ہو گئی اور توبہ اللہ کے ہاں قبول بھی ہو گئی، اس لیے اب اس کو معصیت کہہ بھی نہیں سکتے۔ یہاں تک تو تذکرہ تھا آدم علیہ السلام کا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تینوں طبقوں کو مخاطب کر کے دعوت دی اور ان کو کہا گیا کہ اس رب کی عبادت کرو، صرف اللہ کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہارا خالق اور مالک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اللہ تعالیٰ نے دلیل بیان فرمائی۔ اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ بیان فرمایا تھا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو بھیجتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہماری ہدایت آئے گی، جو ہدایت کو قبول کرے گا وہ آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ والی نعمتوں والی جگہ جنت میں چلا جائے گا، اس کو نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا، اور جو ہدایت کو قبول نہیں کرے گا، کفر کرے گا، تو وہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اس اگلے رکوع سے بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ اس پہلے رکوع کے اندر یہاں سے لے کے تقریباً پارے کے اخیر تک 2 رکوع قبل تک بنی اسرائیل کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، دوسرا نام تھا۔ اسرائیل کا معنی ہوتا ہے عبداللہ، جیسے عربی کے اندر ہم عبداللہ کہتے ہیں، اللہ کا بندہ۔ بنی اسرائیل کا مطلب اسرائیل کی اولاد۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی 12 بیٹے تھے، ان سے 12 خاندان بنے، پھر 12 قبیلے بنے، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر 4000 کے قریب انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات بھیجے تھے، انبیاء کی اولاد، انبیاء بھی بھیجے اللہ تعالیٰ نے ان میں۔ تو بنی اسرائیل کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا، یہ مجھے اور آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو نبیوں کی اولاد تھی، ہم نے ان کو بے شمار انعامات دیے، لیکن ہمارے انعامات کے مقابلے میں انہوں نے نافرمانیاں کیں، ہماری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا، اس کے بدلے میں، اس کے وجہ سے، اس کے نتیجے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی نظر میں مردود ہو گئے، مغضوب علیہم ہو گئے، ان پر اللہ کا غضب بھی نازل ہوا، ان پر اللہ کی لعنت بھی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں حسب اور نسب بھی اس وقت کام آتا ہے جب ایمان ہو، اگر ایمان نہیں ہے تو خاندانی نسب اور تعلقات یہ کام نہیں آتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے، اس زمانے کے جو بنی اسرائیل یعنی یہودی تھے ان کو مخاطب کرتے ہوئے، عیسائی بھی بنی اسرائیل میں ہی ہیں، ان کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون، اے بنی اسرائیل تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو نعمتیں میں نے تم پر کی تھیں،
اور میرے اس وعدے کو پورا کرو جو وعدہ تم مجھ سے کر چکے ہو. تم اپنے وعدے کو پورا کرو، میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا. اور وہ وعدہ کیا ہے؟ سورۃ مائدہ کے اندر چھٹے پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ جو ہم نے ان سے وعدہ لیا تھا، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، بنی اسرائیل سے جو اللہ نے میثاق لیا تھا، جو عہد لیا تھا، جو وعدہ لیا تھا، وہ یہ تھا لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، میرے سارے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور میں تمہیں وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا. تو تم نے جو وعدہ کیا تھا کہ تم رسولوں پر ایمان لاؤ گے، تم میرے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، ان کی مدد کرو، مخلص مومن بن جاؤ، میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا، یہ وعدہ پورا کر دوں گا. چنانچہ اس کتاب پر ایمان لاؤ جو کتاب پہلی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے، یعنی تورات اور انجیل میں جو علامتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی تھیں وہ علامتیں تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، لہذا ان کو دیکھ کر ان پر ایمان لے آؤ، اور اب خلط مبحث نہ کرو. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ، لہذا سب سے پہلے کافر تم نہ بنو. ویسے تو کفر ویسے ہی شنی اور برا ہے، لیکن پہلا کافر بننا یہ تو اس سے بھی بری بات ہے. پہلا کافر بننے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ایسا خدا نخواستہ بن رہا ہے کہ دوسروں کے لیے کفر کے پھیلنے کا ذریعہ بن رہا ہے. تو اپنے کفر کا گناہ تو اس کو مل ہی رہا ہے، ساتھ ساتھ دوسروں کے کفر کا گناہ بھی اس کے ذمے آ رہا ہے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل سے خلط ملط نہ کرو. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، حق کو چھپا رہے ہو تم حالانکہ تم جانتے ہو. یہ اصل میں تو بنی اسرائیل کو ہی مخاطب کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے مخاطب ہم بھی تو ہیں نا. اگر یہودیوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ حق کو چھپاؤ نہ اور حق کو خلط ملط نہ کرو، تو ہم بھی اس کے مخاطب ہیں. اسی طرح ان سے یہ کہا گیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، جھکنے والوں کے ساتھ جھکو. مطلب یہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کے ساتھ ایمان لے آؤ. اور بعض یہودی ایسے تھے جو دوسروں کو کہتے تھے ہاں یہ نبی تو برحق ہیں، لیکن خود نہیں مانتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں دوسروں کو تم نیکی کا حکم کر رہے ہو اور اپنے آپ کو بھول رہے ہو. یہ کیسی عقل مندی کی بات ہے؟ تو یہ احکام ان کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے، لیکن اس کے مخاطب ہم بھی ہیں کہ ہم دوسروں کو جب دعوت دے رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر بھی جھانکنا چاہیے کہ میرے اندر یہ برائیاں تو نہیں ہیں جن سے میں دوسروں کو روک رہا ہوں، یہ نیکی میں خود بھی کر رہا ہوں جس کی میں دوسروں کو کہہ رہا ہوں. اسی طرح اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، پریشانی کے موقع پر تم نماز پڑھ کے اور صبر کر کے اللہ کی مدد حاصل کرو. یہ کام تو مشکل ہے، لیکن جو خشوع والے ہیں، جن کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہے، ان کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اور جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے وہ کون ہیں؟ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اپنے رب کے پاس ہی انہوں نے لوٹ کر جانا ہے. اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو انعامات تھے ان کو بیان فرمایا. وہ سب سے بڑا انعام تو اللہ یہ بیان فرما رہے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ تھی کہ میں نے اس وقت کے جتنے لوگ تھے ان سب پر تمہیں فضیلت دی تھی. اہل علم تھے، سب پر اللہ نے فضیلت فرمائی تھی، اور سب پر فضیلت کے باوجود جب انبیاء کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو یہ سب سے زیادہ ملعون اور اللہ کی نظر میں مبغوض ٹھہرے. آگے اللہ نے جو ان پہ نعمتیں کی تھیں وہ بیان فرمائی کہ فرعون جب تمہارے بیٹوں کو تمہاری نظروں کے سامنے، آنکھوں کے سامنے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، کتنی بڑا ابتلا تھا، کتنا بڑا امتحان تھا. پھر تم اس سے بچ کے نکلنے کے لیے جب سمندر کے کنارے پہنچے، اللہ نے تمہیں سمندر میں سے راستہ دے دیا، اور تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اللہ نے تمہیں پھر بھی معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتاب ہدایت دی لیکن تم نے ماننے سے انکار کر دیا. تم نے کہا ہم تو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں. لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، تم نے کہا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے پھر مانیں گے. اور اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی پڑی تو یہ سارے ہلاک ہو گئے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے پھر ان کو زندہ کر دیا. جب یہ سمندر پار کر کے گئے اور وہاں جا کے کوئی سایہ حاصل کرنے کی جگہ نہیں تھی، اللہ فرماتا ہے ہم نے بادلوں کو تمہارے لیے سایہ بنا دیا.
کھانے پینے کی وہاں صحرا کے اندر کوئی چیز نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے من و سلوہ اتار دیا، اور پھر بھی تم ان نعمتوں کو کے مقابلے میں تم یہی کہتے رہے کہ جی ہم تو تھک گئے ہیں، یہ ایک چیز کھا کھا کے ہم تو سبزیاں کھانا چاہتے ہیں، ہم دالیں کھانا چاہتے ہیں، ہم پیاز لہسن کھانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر تم اس شہر کے اندر داخل ہو جاؤ، لیکن دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ شہر میں اللہ سے معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم بڑے گناہ گار ہیں، اور دوسرا سجدہ کرتے ہوئے جانا ہے۔ ان یہودیوں نے اس موقع پر بھی نافرمانی کی۔ حتتن اللہ نے کہا تھا، حتتن کا معنی ہے اللہ معاف کر دے، تو یہ بجائے اللہ سے بخشش مانگنے کے یہ حنتتن حنتتن کہتے گئے، لفظ کو بدل دیا، تحریف کر دی کہ اللہ ہمیں غلہ دے دے، العیاذ باللہ، اور سجدہ کرنے کے بجائے سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے اندر دروازے سے داخل ہوئے۔ تو گویا ان کی طبیعت کے اندر ہی شرارت تھی، جیسے سورہ فاتحہ کے اندر میں نے شروع میں عرض کیا تھا نا، مغضوب کا معنی کیا ہے، جو ہٹ درمی کی وجہ سے دعوت کو قبول نہیں کرتا، تو ان کی طبیعت کے اندر اس درجے کی ہٹ درمی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے انعامات ان پر ہوتے رہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ پھر انعامات کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ، کہ ان پر ذلت اور مسکنت ان پر اللہ نے ڈال دی اور اللہ کا غضب لے کر واپس لوٹے۔ پھر آگے ان کی اور نعمتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، تم میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے ہفتے کے دن میں اللہ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا کہ ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، یہ ہفتے والے دن شکار کر لیتے تھے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، ہم نے کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ، اور ان کو ہم نے رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ عبرت بنا دیا۔ اسی طرح ان یہودیوں میں یہ سورہ بقرہ کا جو نام بقرہ ہے اس کی وجہ بھی اس میں آ جائے گی کہ ان میں سے کسی بندے نے اپنے ہی رشتہ دار کو وراثت کے چکر میں قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد پھر خود ہی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے کہ جو ہمارا بندہ قتل ہو گیا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا، ہمیں قاتل ڈھونڈ کے دیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہوا کہ گائے لیں، ان کو گائے کو لے کر ذبح کریں، اس کا گوشت اس کے جسم کے ساتھ لگائیں جو مردہ ہے، یہ خود بول کر بتا دے گا میرا قاتل کون ہے۔ وہ گائے چونکہ ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے بہانے تراشنا ہے، کیسی گائے ہو، رنگ کیسا ہو، ایسے رنگ والی تو اور بھی گائیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے رہے کہ ایسے ہو، جتنے وہ سوال کرتے گئے اتنی ان کے لیے پیچیدگیاں بڑھتی گئیں۔ آخر انہوں نے گائے ذبح کی، گائے کا گوشت اس بندے کے مقتول کے جسم کے ساتھ لگایا، اور اس نے کھڑا ہو کر بتا دیا کہ میرا یہ قاتل ہے۔ تو یہ ان کی اللہ تعالیٰ شناعتیں قباحتیں بیان فرما رہے ہیں۔ اسی طرح یہ اس کے 10ویں رکوع کے اندر جہاں سے آدھا پارہ اگلا شروع ہو رہا ہے، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم سے یہ بھی وعدہ لیا تھا کہ تم آپس میں بندوں کو قتل نہیں کرو گے، اپنے بندوں کو اپنے شہروں سے نکالو گے نہیں، لیکن تم نے اقرار کرنے کے باوجود تم نے اپنے بندوں کو قتل بھی کیا، شہروں سے تم نے نکالا بھی۔ جب اس کے اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس رسول آتے ہیں تو تم ان کی ایسے اگر وہ احکام لے کر آئیں جو تمہاری خواہشات کے مقابلے میں ہوں اور تمہاری خواہش اس سے ٹوٹ رہی ہو، تو تم تکبر کرنے لگ جاتے ہو، تم ان کو جھٹلانے لگ جاتے ہو، حتیٰ کہ تم نے بعض انبیاء کو قتل تک کر دیا، اور اس کے باوجود تم اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہو۔ دعوے کیا کرتے ہو؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ انبیاء کو قتل تک کر دیا، اور پھر دعویٰ یہ ہے کہ جی ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر گیا بھی تو تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے، تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے اللہ سے یہ عہد کر رکھا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے جاؤ گے اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں نکال لیں گے؟ تمہاری ہر درمیاں ایسی ہیں، تمہاری نافرمانیاں ایسی ہیں، اور دعوے تم اس درجے کے بڑے بڑے کر رہے ہو۔ اگر واقعتاً ایسی بات ہے کہ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، اگر واقعتاً بات ایسی ہے کہ آخرت کا دن، آخرت کا گھر وہ خالص تمہیں ہی ملے گا۔ وہ یہ کہتے تھے نا کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے یا عیسائی جائیں گے، وقالوا لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارى، کہ یا یہودی جائیں گے جنت میں یا عیسائی جائیں گے، باقی لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں تلک امانیہم، یہ تو ان کی خواہشات ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ اس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سادہ سی بات کی، اور یہ بھی نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا ہی ہے، جنت تمہاری ہی ہے اور تم مرتے ہی جنت میں جاؤ گے، تو پھر موت کی تمنا تو کرو، اور ساتھ یہ چیلنج کر دیا لن یتمنوہ ابدا،
یہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے موت کے. کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، ان کو اپنے اعمال کی کرتوتوں کا پتہ. تو اگر یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اس موقع پر تو یہودی حضور کو جھٹلانے کے لیے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو یہ کہہ سکتے تھے نا کہ ہم موت کی تمنا کرتے ہیں، اللہ ہمیں موت دے دے. حضور فرما رہے ہیں یہ موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانا تو وہ چاہتے تھے، جھٹلانے کے لیے وہ زبان سے یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ ہمیں موت دے دے، لیکن اندر سے وہ مانتے تھے، اندر سے وہ مانتے تھے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے یہ دعا کر دی تو یہ سچے نبی ہیں، ہماری یہ دعا قبول ہوگی اور ہمیں موت آ جائے گی، اور آخرت کا ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا. اصل بات یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دے گا، اللہ کے احکامات کو قبول کر لے گا، اللہ کی نظر میں وہ ہمیشہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے والا ہے. اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دعوت کو، اللہ کی دعوت کو ٹھکرا دے گا، وہ چاہے کوئی بھی ہو، اللہ کی نظر میں وہ مردود ہے. آخر کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ سارا بنی اسرائیل کے واقعات مختلف باتیں بیان فرما کے ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 119 کے اندر، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، ڈر سنانے والا، خوشخبری سنانے والا. آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. باقی اگر یہود و نصارہ کو راضی کرنے کی بات ہے تو یہ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی اتباع نہ کر لیں، اور ظاہر ہے کہ آپ ان کی اتباع کر نہیں سکتے، لہذا یہود و نصارہ آپ سے راضی ہو نہیں سکتے. تو یہاں حضور ہمیں بھی یہ دعوت دی گئی ہے کہ یہودی اور عیسائی وہ ہمیشہ اس وقت راضی ہوں گے، وہ یہ چاہیں گے کہ ہمیں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہمیں وہ اپنے دین میں داخل کر لیں. اس وقت تک وہ ہم سے خوش نہیں ہو سکتے، چاہے ہم جتنے مرضی پاپڑ بیل لیں. اور ان کو خوش کرنے کی اگر ہم کوشش کرتے رہیں گے تو پھر ہم سمجھ لیں کہ ہم کفر کی راہ پر چل پڑے ہیں. اس لیے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے اور باقی کسی کی رضا کی پرواہ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنے احکامات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد سے انشاءاللہ کل کا درس جو ہے وہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی رکوع نمبر 15 سے شروع ہوگا، آیت نمبر 122 سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.